السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز طلبہ کرام، یہ ہماری گریڈ 5 کی اردو کی کلاس ہو رہی ہے۔ عزیز طلبہ کرام، کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر کل آپ کی کلاس نہیں ہو سکی تھی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں سبق بدلتے موسم کی بلند خوانی کریں گے اور اس کا تھوڑا بہت مشقی کام کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ کل جو ہمارا تکنیکی وجوہات کی بنا پر جو خسارہ ہو گیا، جو ہمارا کام کل نہ ہو سکا، اس کی آج ہم تلافی کر لیں، آج ہم اس کام کو مکمل کر لیں۔ تو ہماری کوشش تو یہی ہے۔ اچھا طلبہ کرام، صفحہ نمبر تمام طلبہ جو ہیں وہ صفحہ نمبر 72 صفحہ نمبر 72 اپنی اپنی کاپی میں کھول لیں، ٹھیک ہے جی۔ بدلتے موسم، سبق میں پڑھ رہا ہوں۔ بدلتے موسم، ہماری زمین بیضوی شکل رکھتی ہے۔ بیضوی کہتے ہیں انڈے جیسی شکل، یعنی زمین کی جو شیپ ہے نا، اسے کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں اوول شیپ ہے زمین۔ اس کی گردش دو طرح، گردش کہتے ہیں بچوں گھومنا، گردش کہتے ہیں گھومنا، سب کو پتہ ہے نا، زمین چل رہی ہے، گھوم رہی ہے۔ اگلا لفظ ہے ایک تو یہ اپنے محور کو کہتے ہیں انگلش میں ایکسس۔ یہ آپ لوگ ابھی آگے جاؤ گے نا تو انگلش میں بھی، اس میں آپ اپنا سائنس وغیرہ میں بھی نا یہ چیز آپ لوگ پڑھو گے، تو انشاءاللہ دیکھنا آپ جب اس وقت پڑھو گے آپ کو یہ پہلے ہی ہم نے 4 کلاس میں پڑھا ہے SST کہاں پہ پڑھا ہے؟ 4 کلاس میں ہم نے SST میں پڑھا ہے۔ چلو بھائی ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے یہ جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ آپ کو آدھے سے زیادہ آتا ہے، زبردست۔ چلیں، جن لوگوں کو نہیں آتا، جن کی علم میں نہیں ہے، ان کے لیے فائدہ ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو اردو میں سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ایک تو یہ اپنے محور ایکسس پر گھومتے ہوئے ایک چکر 24 گھنٹے میں پورا کرتی ہے۔ اس طرح ایک دن مکمل ہو جاتا ہے، یعنی جب ایک دن مکمل ہوتا ہے تو زمین کا ایک چکر ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ سورج کے گرد بھی گھومتی ہے اور یہ چکر 365 دن 6 گھنٹے 13 منٹ اور 53.1 سیکنڈ میں مکمل ہوتا ہے۔ یہ زمین کی دوسری گردش ہوتی ہے جو ایک شمسی سال کہلاتا ہے۔ سالوں کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، 2 قسم کے سال ہوتے ہیں، ایک شمسی سال، ٹھیک ہے، اور جو زمین کا سورج کے گرد گھومنا ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے قمری سال جس میں چاند کا حساب سے ہوتا ہے۔ اس کا محور ایکسس ذرا ٹیڑھا ہوتا ہے۔ سال کے ابتدائی 6 مہینوں میں زمین کا شمالی قطب، اب دیکھیں نا، ہم لوگوں کو اردو میں نہیں پتا ہوتا، نارتھ پول کہیں گے نا، اس کو کوئی پوچھے ہم سے اردو میں کیا پتا ہے تو ہم ایک دم ذرا حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ تو بھائی شمالی قطب یعنی نارتھ پول سورج سے نزدیک ہوتا ہے، اور آخری 6 میں جنوبی قطب یعنی ساؤتھ پول اس کے قریب آ جاتا ہے۔ یہ پول کیا ہے؟ یہ زمین کے کچھ کنارے ہیں، ساؤتھ پول، نارتھ پول، ایسٹ پول، ویسٹ پول۔ سورج جو کائنات میں توانائی کا سب سے بڑا منبع ہے، لفظ ہے سب سے بڑا منبع کہتے ہیں ذریعہ، کہتے ہیں ذریعہ، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا سورس لفظ کہتے ہیں نا انگلش میں، تو سورس کا اردو ہے کہ بھائی منبع ہے۔ اگرچہ وہ ایک ہی شرح سے توانائی خارج کرتے ہیں، شرح لفظ ہے شرح کہتے ہیں ایک ہی پرسنٹیج سے، ہم کہتے ہیں نا شرح، اس کی یار کتنی شرح بنتی ہے بھائی، اس کی 5% شرح بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں یار کتنے % پروفٹ دے رہے ہیں، پروفٹ کتنے % دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں بھائی منافع کس شرح سے دے رہے ہیں، یہ لفظ شرح کے بہت سارے مطلب آتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو شرح کا مطلب ہے وہ پرسنٹیج کے معنی میں۔ توانائی خارج کرتا ہے مطلب انرجی، سورج سے جو انرجی نکلتی ہے نا وہ ایک ہی % کے حساب سے نکلتی ہے، لیکن زمین کا وہ حصہ جو سورج سے قریب ہوتا ہے وہاں دن لمبا اور زیادہ گرم ہو جاتا ہے، اور دور رہنے والے حصے میں دن چھوٹا اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اب یہ خود سمجھنے کی بات ہے، آپ لوگوں کو پہلے پتہ بھی ہوگی، بہت آسان سی بات ہے کہ سورج سے جو توانائی نکلتی ہے وہ تو ایک ہی طرح کی نکلتی ہے، مثلا اگر یہ کہہ لیں کہ 10% نکلتی ہے تو روزانہ 10% ہی نکلتی ہے، لیکن زمین چونکہ گردش کر رہی ہوتی ہے، گھوم رہی ہوتی ہے، تو زمین کا وہ حصہ جو سورج کے زیادہ قریب ہوتا ہے وہاں پہ وہ توانائی جلدی پہنچ رہی ہوتی ہے، اور جو حصہ دور ہوتا ہے وہاں پہ وہ توانائی دیر سے پہنچتی ہے، تو اس حساب سے فرق آتا ہے۔ کہہ رہے ہیں سال کے آخری 6 ماہ میں یہ قطب سورج سے دور چلا جاتا ہے اور یہاں درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ حضرات کو بھی پتہ ہے کہ کچھ ممالک میں دن زیادہ لمبے ہوتے ہیں، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح موسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، کسی کے یہاں کتنے مہینے گرم ہوتے ہیں، کسی کے یہاں کتنے مہینے ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ سب بچوں زمین کی گردش کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور دیکھو اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنا بہترین نظام بنایا ہے، ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے یہ ہمارے لیے
بہترین نظام بنا. جبھی تو اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مصطفیٰ مائک بند رکھو. آگے درجہ حرارت کی تبدیلی سے ہوا کے دباؤ میں تبدیلی آتی ہے اور ہوا زیادہ دباؤ والے علاقے سے کم دباؤ والے علاقے کی طرف سفر کرتی ہے. جیسے ہوا کہتے ہیں نا, آپ لوگوں نے کبھی موسم کی خبریں سنی ہے؟ کسی نے سنی ہوں گی. ویسے وہ کہتے ہیں نا آج ہوا کا کم دباؤ ہے. جب کبھی بارش ہو رہی ہے یس تو سر. ہوا کا کم دباؤ ہے بھائی, ہوا کا کم. یس سر. یس سر. جب ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے جبھی بادل زیادہ آتے ہیں, کیونکہ جب ہوا کا دباؤ تیز ہوتا ہے نا, جب بادل نہیں ہوتے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر بارش کا موسم ہوا ہوتا ہے, ایک دم ہوا چلنا شروع ہوتی ہے, بارش رک جاتی ہے, کہتے بھائی ہوا کا دباؤ بڑھ گیا, بادل چلے گئے. میں نے تو بچپن میں ایسا بہت دیکھا ہے نا, ہوا آ جاتی تھی, جب بادل آتے تو ہم کہتے ہیں اللہ زیادہ بادل ہے, وہ ابھی ہوا نہیں چلے گی ہمیں تو بارش رک جائے گی. کبھی آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا جب بارش ہو رہی ہوتی ہے, ہونے والی ہوتی ہے نا, بالکل ہوا رک جاتی ہے. یعنی اسی طرح بارشیں ہوتی ہیں اور اہل زمین ایک سال میں 4 موسموں گرمی, سردی, بہار اور خزاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہر موسم اپنی الگ الگ خوبیاں رکھتا ہے. گرمیاں ان فصلوں پھولوں کے لیے موزوں کا مطلب ہوتا ہے سازگار, یعنی سوٹیبل. موزوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوٹیبل. بچوں ایک تو آج ہماری اردو کا یہ حال ہو گیا کہ مجھے کتنے سارے لفظ جو ہے نا سمجھانے کے لیے بھی انگریزی لفظ کا سہارا لینا پڑتا ہے. حالانکہ میں اس کا بہت خلاف ہوں کہ اردو کو اردو میں ہی سمجھنا چاہیے, لیکن کیا کریں, ابھی تو ہم لوگوں کی اردو کا ایسا حال ہو گیا, اللہ کی پناہ. موزوں یعنی سوٹیبل ہوتی ہے جو زیادہ درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر چاہتے ہیں. سردیوں میں خشک میوہ جات کی بہتات ہوتی ہے, اس کو بہتات نہیں پڑھنا, بہتات ہوتی ہے. جیسے ابھی آپ دیکھیں کاجو, پستہ, بادام اور یہ ساری چیزوں کی بہتات ہے, کیونکہ یہ اس موسم کے اندر زیادہ جو ہے نا ان کی نشو نما ہوتی ہے, جو اپنا الگ مزہ رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردی کا موسم مومن کے لیے بہار ہے. موسم بہار میں زندگی اپنے جوبن پر ہوتی ہے. جوبن پر مطلب بہت زبردست زندگی چل رہی ہوتی ہے. برسات کی ہوائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نوید لاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نوید, یہ نوید سے نوید بھائی مراد نہیں ہے, نوید سے نوید بھائی مراد نہیں ہے, نوید سے مراد خوشخبری لاتے ہیں. اور بارش اور سبزے اور نباتات کی بانات بچھا دیتی ہیں. کیا مطلب کہ جب باہر کا موسم ہوتا ہے تو بارشیں ہوتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے نا جب بارش ہوتی ہے زمین کو پانی ملتا ہے تو زمین کے اندر سے جو چیزیں اگنی ہوتی ہیں, جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ آسانی اگ جاتی ہیں, کیونکہ زمین کے اندر تو بیج ڈالنے کے بعد تو اصل ضرورت تو پانی کی ہوتی ہے نا. جب اللہ پانی برساتے ہیں تو کتنی ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کیا کیا چیزیں اگا دیتے ہیں. یہ بات ہے. موسم خزاں میں پتے جھڑتے ہیں اور درخت نیا لبادہ پہننے کی تیاری کرتے ہیں. آپ حضرات نے دیکھا ہوگا بعض موسم ایسے درخت کے پتے بالکل پیلے پڑ کے ایک دم گرنے والے ہو جاتے ہیں. درخت یعنی ہوا چلے تو درخت کے پتے جڑ 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 کے نیچے گر رہے ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں موسم کا ہیر پھیر. دن اور رات کے اس الٹ پھیر اور موسموں کے اس آنے جانے ہی سے کائنات کی رنگینی قائم ہے. اب عزیز طلبہ کرام ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں, آج ہمارے یہاں صبح سورج طلوع ہو رہا ہے تقریباً 7:10-15 پہ, اور سورج غروب ہو جاتا ہے تقریباً 5:45 پہ. اب اگر آپ سوچو کہ صبح سورج طلوع ہو 7 بجے اور رات 12 بجے تک غروب ہی نہ ہو, روشنی روشنی ہو, روشنی روشنی ہو, یا کبھی ایسا ہو کہ رات کو 6 بجے رات ہو جاتی ہے, اگر 6 بجے رات ہو تو اگلے دن 6 بجے تک رات ہی رات رہے, کیا حال ہوگا. یا اگر ہمارے یہاں صرف موسم میں گرمی 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 ہو, سردی آئے نا تو ہمارا کیا حال ہوگا. اسی طرح گرمی سردی ہو گرمی آئے نا, تو یہ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس دولت سے نوازا ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان میں اللہ پاک نے چاروں کے چاروں موسم ہی رکھے ہیں. پاکستان میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ ایک ہی موسم, ورنہ دنیا میں کتنے سارے بچوں ممالک ہیں جہاں پر نا ایک ہی موسم رہتا ہے. یا کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ 6 مہینے رات تو 6 مہینے دن, تو سوچو وہاں پہ کیا حال ہوتا ہوگا. اللہ کا بڑا ہی شکر ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک پاکستان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. یہ اللہ کا بہت بڑی نعمت ہے پاکستان. کہہ رہے ہیں اس نظام کے انتہائی مربوط کہتے ہیں آپس میں جڑا ہوا ہونا, کنیکٹ ہونا. مربوط اتنا ربط سے, ربط کہتے ہیں رابطے کو, مربوط کہتے ہیں کنیکٹ, کہ اس خالق بہت دانا اور حکمت والا ہے. دانا کہتے ہیں دانا میں دانا حکیم میں آپ پڑھ چکے ہو. ہمیں اسی کو آقا اور اسی کو پالن ہار, لفظ آیا ہے پالن ہار کہتے ہیں بچوں پالنے والا. جیسے ہمارے والدین ہمارے پالن ہار ہیں نا بھائی, ہمارے امی ابو ہمارے پالن ہار ہیں نا. ہمیں کون پالتا ہے؟ ہمیں ہمارے امی ابو پالتے ہیں نا بھائی. پالنے سے مراد کیا ہے؟ ہمارے کھانے پینے کا انتظام, ہمارے رہنے کا انتظام, ہماری ہر ضرورت کا انتظام کون کرتا ہے؟ ہمارے امی ابو کرتے ہیں. اللہ ان کو ہمت دے, ان کو جزائے خیر دے. ٹھیک ہے, وہ پالن ہار, لفظ پالن ہار سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ پالن ہار مان کر صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے.
آگے آ رہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایسا بنایا کہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں، مگر یہ ساری باتیں اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا شکر بجا لانا چاہتا ہو۔ شکر بجا لانا یعنی شکر کرنا چاہتا ہو، یعنی اس آیت میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی دن کا رات کے پیچھے اور رات کا دن کے پیچھے آنا یہ جو اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے، یہ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا، اور اس کا فائدہ صرف اسی کے لیے ہے جو اس کو سمجھنا چاہے۔ اگر کوئی نہیں سمجھنا چاہتا تو اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا، وہ تو کہے گا ہاں دن ہے تو دن ہے، رات ہے تو رات ہے۔ لیکن کبھی کوئی یہ تو سوچے کہ ایسا کون سا نظام ہے، ایسی کون سی مشینری لگی ہوئی ہے کہ دن اپنے ٹائم پہ آ جاتا ہے، رات اپنے ٹائم۔ بھائی کوئی تو ذات ہے نا جس نے اسے بنایا ہے۔ آج چائے بھی اگر ہمیں بنانی ہو نا تو چائے ہمیں خود جا کے بنانی پڑتی ہے۔ بھائی تو دن ہے، رات ہے، زمین ہے، آسمان ہے، کس نے بنایا؟ بھائی کسی نے تو بنایا ہے نا۔ جو سوچے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا تو صرف اسے ہی تو سمجھ میں آئے گا۔ یہ بتا رہے ہیں آگے۔ اب آخری پیراگراف، اگر ہمیشہ ایک ہی موسم اور ایک ہی درجہ حرارت رہے تو اس دنیا میں یکسانیت اور بے رنگی پیدا ہو جائے گی۔ یکسانیت مطلب سب کچھ ایک سا ہی لگے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا ہماری طبیعت میں ایک چیز شامل ہے کہ نئی سے نئی چیزیں اختیار کرنا۔ اگر صرف دن ہی دن رہتا تو سب ایک جیسا ہو جاتا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ہماری دنیا کی رنگینی کس میں ہے؟ موسموں کا آنا جانا، گرمی سردی، دن رات۔ تو جب یہی نہ ہوتا تو دنیا بے رنگین سی ہو جاتی۔ وقت گزرنے کا احساس ختم ہو جائے اور رنج کی کیفیت کبھی راحت میں بدلنے نہ پائے، یعنی دکھ ایسا ہو جائے گا کہ پھر کبھی خوشی نہیں آئے گی نا، کیونکہ انسان بولے گا بھائی کیا ہے یہ رات ہی رات ہے، روشنی نہیں ہو رہی، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، یہ دن ہی دن ہے، بھائی اندھیرا کب ہوگا؟ رات آتی ہے تو گزرے دن کی کلفتیں، کلفتیں تکلیفیں، کلفتیں مطلب تکلیفیں۔ اب دیکھو یہ کیسا لفظ ہے، اگر ہم کبھی اردو میں کہیں گھر میں استعمال، یار آج مجھے کام میں بہت کلفت ہوئی ہے، بولیں گے کیا ہوئی ہے؟ وہ کلفت کو کوئی کوفتہ ہی نہ پڑھ لے۔ دیکھو اب یہ کتنی پیاری الفاظ ہیں، کلفت، جو کلفت بھی پڑھ لیتے ہیں بہت سارے لوگ، راحت میں بدلتی ہیں۔ اور جب اس رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے تو انسان اپنا اگلا دن بتانے کے لیے نیا نشاط اور نئی چستی پا لیتا ہے۔ نیا نشاط، نشاط کہتے ہیں چاقو چوبند ہونا، بالکل انرجیٹک ہونا۔ نشاط کسے کہتے ہیں؟ انرجیٹک ہونا۔ ہر موسم کی تبدیلی زندگی پر زندگی نئی انگڑائی لیتی ہے، یعنی جب نیا موسم آتا ہے تو انسان نئے سوچ سے چلتا ہے۔ تخلیق کا یہ سفر قیامت آنے تک جاری رہے گا، اور تمام بزرگیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو خالق بھی ہے اور مالک بھی۔ سمجھ میں آ گیا بھائی تمام طلبہ کو؟ کسی کو کوئی سوال تو نہیں پوچھنا؟ کوئی بات تو نہیں پوچھنی بھائی؟ سمجھ میں آ گیا صحیح سب؟ جو آپ کلفت صحیح جو آپ کلفت جو بتا رہے تھے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا مجھے ذرا سا۔ الفت کہتے ہیں بیٹا تکلیف، کہتے ہیں نا یار مجھے، یار گھبراہٹ کہتے ہیں نا، یار مجھے نا بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، ایسے ہم جملہ کہتے ہیں آج مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب آج مجھے بڑی الفت ہو رہی ہے بھائی۔ یا ہم کہتے ہیں بھائی فلاں جگہ میں گیا اور نا مجھے بڑی وہاں جا کے نا وہ شرمندگی ہوئی، مطلب میں وہاں گیا بڑی الفت ہوئی بھائی، مجھے وہاں تو بڑی بہت الفت تھی، یہ مراد ہے۔ اچھا بھائی اب آ جاتے ہیں کام کی طرف۔ یہ الفاظ مانا آپ کیسے لکھیں گے؟ ٹھیک ہے، اور اب آ جائیں سوال جواب کی طرف۔ سوال جواب کی طرف آ جائیں۔ سوال نمبر 1، دن کیسے بنتے ہیں؟ جواب، زمین جب اپنے محور کے گرد ایک چکر مکمل کر لیتی ہے تو دن بنتا ہے۔ سوال نمبر 2،
شمسی سال سے کیا مراد ہے؟ جواب: زمین سورج کے گرد جب ایک چکر مکمل کر لیتی ہے تو ایک شمسی سال کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3، سوال نمبر 3 ہے، سردی اور گرمی ہونے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کا جواب آپ حضرات میں سے کوئی صاحب مجھے دیں۔ جی بھائی، آپ حضرات میں سے کوئی جواب دے گا مجھے اس کا؟ سر گرمی جب پڑتی ہے جب ارض مطلب دنیا ہماری بالکل سورج کے قریب ہوتی ہے، اور اگر جو پیس اگر مطلب سورج سے چھپا ہوا ہوتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، اس کے موسم بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور اس میں مطلب سردی بھی ہوتی ہے۔ شاباش، بہترین جواب جو دیے۔ بالکل زمین جتنا سورج سے دور ہوتی ہے، زمین جتنا سورج سے دور ہوتی ہے، نہیں ایسے نہیں۔ سردی ہونے کی وجہ زمین کا سورج سے دور ہونا ہے، اور گرمی ہونے کی وجہ زمین کا سورج سے قریب ہونا ہے۔ آسان جواب۔ سوال نمبر 4، موسموں کے بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ موسموں کے بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی جواب دے گا؟ سر موسموں کے بدلنے سے گرمی اور مطلب کبھی گرمی دور ہوتی ہے، کبھی سردی۔ اور کوئی جواب؟ حبان عاطف جمیل، معاویہ شاہد، مصطفیٰ خان، فرحان آصف، آپ لوگ جواب نہیں دیں گے؟ آج تو ماشاءاللہ حماد علی خوب انرجیٹک چل رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے کوئی جواب دینا بھائی، موسموں کے بدلنے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بہت آسان سا جواب ہے بھائی۔ سر دن اور سردی کا مطلب کبھی دن کا پتہ چلتا ہے، کبھی سردی کا، مطلب کہ دن اور سردی کا پتہ چلتا ہے۔ شاباش، یہ اور کوئی بن بتائے گا؟ سکتا ہے؟
بس اس کا 4 ہی سوال کرنے تھے. 5واں سوال ہے خالی جگہ. ٹھیک ہے, سوال نمبر 6 جو ہے نا اس کا وہ ہے خالی جگہیں. خالی جگہیں آپ حضرات کے سامنے لکھ دیتا ہوں. نمبر 1 میں آئے گا سورج. سورج وہی بتائیں گے, کوئی بچہ بتائے گا سورج کس کا منبع ہے؟ کوئی بتائے گا سورج کس کا منبع ہے؟ فرحان آصف جواب دیں, سورج کس کا منبع ہے؟ نہیں بتا رہا کوئی. سورج توانائی کا منبع ہے. نمبر 2, ایش کا موسم مومن کے لیے باہر ہے, کوئی بتائے گا؟ سردی سر. شاباش. نمبر 3, ڈیش موسم میں پت جھڑ ہوتی ہے, پت جھڑ ہوتی ہے. سر خیز. کون بتائے گا؟ سر خیزر. شاباش. اور نمبر 4 کون بتائے گا؟ ڈیش کا یہ سفر قیامت تک جاری رہے گا. سر تعلیف. سر تے ہے تخلیق. لام یہ تخلیق لفظ ہی پڑھنا نہیں آ رہا, ہجے سنا تخلیق. رہا ہے مجھے. تخلیق. تخلیق. سر آپ اس کو گوگل کلاس روم پہ اپلوڈ کر دیں گے؟ جی جی ابھی اپلوڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے بھائی, آج کی کلاس میں بس ہمیں یہی پڑھانا تھا, اور ہو سکتا ہے یہ ونٹر ویکیشن کی ہماری آخری آن لائن, ونٹر ویکیشن سے پہلے کی آخری آن لائن کلاس ہو. تو تمام طلبہ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کام کو مکمل کیجیے گا. سارا کا سارا کام آخری ہے. ہو سکتا ہے کل شاید کلاس نہ ہو نا, ونٹر ویکیشن بھی تو ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا کا سارا کام ہم نے آپ حضرات کو کروا دیا ہے. اب آخری میں ایک چھوٹی سی بات کر کلاس کا اختتام کرتا ہوں. ہاں وہ یہ کہ عزیز طلبہ کرام جو چھٹیاں آ رہی نہیں ہیں, کل. سر پہلے یہ تو اسکول والے آپ کو بتائیں گے نا بھائی, مجھے نہیں پتا. آنسر دے. اچھا, میں آپ حضرات کو ایک بات یہاں کرتا چلوں. وہ بات کیا ہے کہ عزیز طلبہ چھٹیاں ہماری آ رہی ہیں, چھٹیوں میں ہم نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. 2 باتیں جو ہمیشہ کہتا ہوں, والدین کا احترام, نمازوں کا اہتمام, ان 2 چیزوں کو پلے باندھ کے رکھنا ہے. ان 2 چیزوں کو پلے باندھ کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تمام طلبہ اس کی کوشش کریں گے سب انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب ہم کلاس کا وقت ختم کرتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. یہ ویڈیو تھوڑی ہی دیر میں آپ حضرات کو گوگل کلاس روم میں دستیاب ہوگی. اچھا, ایک درخواست آخر میں کرتا چلوں کہ تمام طلبہ جو اس وقت کلاس میں حاضر ہیں, وہ ان طلبہ کو جو غائب ہیں انہیں ضرور خبر کر دیں کہ تمام کا تمام کام گوگل کلاس روم میں موجود ہے, وہاں سے دیکھ کر کام لازمی مکمل کر لیں. آپ تمام طلبہ, ان طلبہ کو جو کلاس میں حاضر نہیں ہوتے عموماً, آپ ان طلبہ کی خدمت میں ضرور یہ درخواست عرض کر دیں کہ سر یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی تمام کام گوگل کلاس روم سے دیکھ کر مکمل کر لیں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سب سمجھ میں آ گیا ہوگا. آخری میں ایک درخواست اور, اپنے لیے بھی دعا کیجیے اور میرے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور کرونا وائرس سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے گھر والوں کی, دوست احباب عزیز رشتہ داروں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.